نام میں آپ سب کو سلام۔ آئیں خداوند کے کلام مقدس کو اپنی رہنمائی کے لیے ہم کھولیں۔ مقدس متی رسول کی معرفت یسوع مسیح کی لکھوائی ہوئی انجیل، اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے 8ویں آیت تک میں خداوند کے کلام مقدس میں سے تلاوت کروں گا۔ میری درخواست ہے کہ توجہ سے خدا کے کلام کو سنا جائے۔ جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت الحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیت الحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت الحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلابانی کرے گا۔ اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا ہے، اور یہ کہہ کر انہیں بیت الحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے بھی خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ تشریف رکھیں۔ میں نے پچھلے 2 اتوار سے اسی بات کو میں شیئر کر رہا ہوں کہ جب کرسمس کا سیزن آنے والا ہے، اور اب جب کہ ہم اس میں داخل ہو چکے ہیں، تو کرسمس کا جو حقیقی مطلب وہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کی پرستش کریں۔ آمین۔ ہم نے سنا، سیکھا، اور پھر ہم نے یشوع کی بابت یہ کلام بھی سیکھا تھا۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم خدا کی پرستش کرنا چاہتے ہیں، تو یشوع نے کہا تم خدا کی پرستش نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ شاباش، کیونکہ وہ پاک خدا ہے اور غیور خدا ہے۔ اور پھر پچھلے اتوار ہم نے اس بات کو سیکھا کہ یہ پاکیزگی جو ہے، جو خدا باپ کے جیسے پاکیزگی ہے، اس پاکیزگی کو قائم رکھنا ضروری ہے، اور وہ پاکیزگی جو ہے یسوع مسیح کے دوبارہ آنے تک قائم رہنی چاہیے۔ آمین۔ آج ہم اس بات کو ہم نے پڑھا سنا ہے کہ جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو مجوسی پورب سے یروشلم میں آئے کہ جو یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں، ہم اس کی پرستش کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم اس کی ستائش کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم
اپنے نذرانے اپنی عقیدت پیش کرنے کے لیے اس کے حضور آئے ہیں. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے پرستش کی. لکھا ہے کہ جب وہ وہاں پر گئے انہوں نے بچے کو اور اس کی ماں مریم کو دیکھا اور انہوں نے اس کو سجدہ کیا، اس کی پرستش کی، اس کی ستائش کی. لیکن بادشاہ جو ہیرودس بادشاہ ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ میں اس کی پرستش کروں، لیکن اس کے دل کے اندر تو کچھ اور ہی ہے. ایسا شخص اس کی پرستش کر ہی نہیں سکتا. ایسے شخص کی پرستش پر وہ تخت نشین ہی نہیں ہوتا. ایسے شخص کی پرستش کو وہ پسند نہیں کرتا. وہ شخص جس کے اندر بدی ہے، جس کے اندر گناہ ہے، وہ اس پاک خدا کی پرستش کر ہی نہیں سکتا. اس لیے کیونکہ وہ پاک خدا ہے اور غیور خدا ہے. اور جب وہ پاک خدا ہے تو پھر وہ اس لائق ہے کہ اس کی پرستش کی جائے. دنیا کے معبود محض بت ہے، نہ وہ دیکھتے، نہ وہ سنتے، نہ وہ چھوتے، نہ وہ بولتے ہیں. ہمارا خدا زندہ ہے، جو زور آور ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، جو کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے. آمین. سو وہ اس لائق ہے کہ اس کی پرستش کی جائے. مقدس داؤد نے جب اس کا بیٹا سلیمان ہیکل بنانے لگا تو داؤد نے بزرگوں کو، بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا کہ میرا بیٹا ایک بڑا کام کرنے لگا ہے اور تم سب اس کا ساتھ دینا. اور وہاں پر جو مقدس داؤد نے خدا کے لیے باتیں کہی وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، اور آپ کو ضروری ہے کہ یہ باتیں آپ کو یاد رہیں کہ ہمارا خدا صرف خدا نہیں ہے، وہ ہماری زندگیوں کا خدا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. اس نے ہمیں خلق کیا ہے اور یہ جو سب کچھ ہے یہ اسی کی بدولت ہے. اس لیے ہمیں اس کی پرستش کرنی ہے. پہلا تواریخ اس کا 29واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے میں پڑھنے لگا ہوں. لکھا ہے پس داؤد نے ساری جماعت کے آگے خداوند کا شکر کیا اور داؤد کہنے لگا اے خداوند ہمارے باپ اسرائیل کے خدا، تو عبد العباد مبارک ہو. اے خداوند سنے، اے خداوند عظمت اور قدرت اور جلال اور غلبہ اور حشمت تیرے ہی لیے ہے، کیونکہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے تیرا ہے اور کسی کا نہیں ہے. آمین. یہ صرف اور صرف ہمارے خداوند خدا کا ہے. اور داؤد نے کہا 11ویں آیت کے اندر اے خداوند عظمت اور قدرت اور جلال اور غلبہ اور حشمت تیرے ہی لیے ہے، کیونکہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے تیرا ہے. اے خداوند بادشاہی بھی تیری ہی ہے اور تو ہی بحیثیت سردار سبوں سے ممتاز ہے، اور دولت اور عزت تیری طرف سے آتی ہے اور تو سبوں پر حکومت کرتا ہے، اور تیرے ہاتھ میں قدرت اور توانائی ہے، اور سرفراز کرنا اور سبوں کو زور بخشنا تیرے ہاتھ میں ہے. ایسے خدا کی جو سب کچھ اپنے اختیار میں رکھتا ہے، اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، ایسے خدا کی کیوں نہ پرستش کی جائے، ایسے خدا کی کیوں نہ ستائش کی جائے، ایسے خدا کے حضور کیوں نہ اپنے سروں کو جھکایا جائے اور اس کو مبارک کہا جائے.
بادشاہ تھا، وہ بادشاہ ہے اور بادشاہ رہے گا۔ وہ خداوند تھا، خداوند ہے اور وہ خداوند رہے گا۔ وہ صرف وقتی نہیں ہے، تھوڑے وقت کے لیے نہیں ہے۔ بے شک بنی اسرائیل نے بادشاہ مانگا، لیکن کیا اس کی بادشاہت ختم ہو گئی؟ وہ اسی طرح قائم اور دائم ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب اسی لیے یہ بیان کرتی ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے۔ ایک آیت ہے خروج 15واں باب، اور اس کی 18ویں آیت لکھا ہے، خداوند عبد العباد سلطنت کرے گا۔ کب تک؟ وہ ازل سے ابد تک وہ سلطنت کرے گا۔ وہ بادشاہ ہے، وہ بادشاہ رہے گا۔ دنیا کے اندر بادشاہتیں، حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسے سپر پاور، اس کی بھی ایک شخص جو بادشاہ بنا اور پھر ایک وقت آیا کہ اس کی بھی حکومت ختم ہو گئی۔ بہت بڑے بڑے بادشاہ، بہت سورما ہے، لیکن ان کی بادشاہت کا دور ختم ہو گیا۔ لیکن ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ازل سے ابد تک بادشاہ ہے، اور اس میں کہیں پر بھی گیپ نہیں ہے۔ اور پولس رسول تیموتھیوس کو خط لکھتے ہوئے یہ کہتا ہے، میں اس لیے پڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ بھی ہے، ٹائم بھی زیادہ ہو گیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ باتیں آپ ضرور، پہلا تیموتھیوس پہلا باب اور اس کی 17 آیت لکھا ہے، اب ازلی بادشاہ، کیسا؟ ازلی، جو ازل سے ہے وہی بادشاہ ہے۔ اب ازلی بادشاہ یعنی غیر فانی، نادیدہ واحد خدا کی عزت اور تمجید عبد العباد ہوتی رہے۔ آمین آمین۔ اس کی تمجید عبد العباد ہوتی رہے، اس لیے کیونکہ وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ نادیدہ واحد خدا ہے، اور ہم پر لازم ہے جو ہم اس کے ہاتھ کی کاراگری ہیں کہ ہم جب تک زندہ رہیں، صرف کرسمس کے دنوں میں نہیں، صرف مخصوص دنوں کے اندر نہیں، جب تک ہم زندہ رہیں ہر روز اس کی پرستش اور اس کی ستائش کرتے رہیں، کیونکہ وہ اس لائق ہے کہ اس کی پرستش کی جائے۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا، ذبح کیا ہوا برراہی، تعریف، تمجید، ستائش، عزت، حشم، جلال، بزرگی اور شکر گزاری کے لائق، وہ لائق ہے، تو پھر ہمیں اس کی پرستش، اس کی ستائش کرنی ہے۔ آخری بات، بہت سارے لوگ ہیں جن کی زندگیوں کے اندر خدا نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے دعائیں بھی ان کے لیے کی گئیں، ان کی دعائیں سنی بھی گئیں، خدا نے ان کے لیے بڑے کام بھی کیے، لیکن جب ان کا کام ہو گیا تو پھر بادشاہ ختم ہو گیا، پھر بادشاہ دی پرستش ختم کرنی، کیوں؟ ساڈا کام بن گیا، ساڈا کام ہو گیا۔ ایسا مطلب ایسی مطلبی لوگ ہیں، جدو وقت پہ ادو بادشاہ بنا لیا، جدو وقت ساڈا کام ہو گیا ادو کہا بھی ٹھیک ہے، تو کون تے میں کون۔ میں نے وہ پڑھا ہے، مقدس داؤد نے جو کہا، سب کچھ اسی کی طرف سے ہے، زندگی، برکتیں، نعمتیں، سرفرازی، سلامتی، نجات، جو اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں بخشی ہے، یہ اسی کی وسیلہ سے ہے۔ تو پھر ہمیں اس کی پرستش ہر وقت اور ہر گھڑی کرتے رہنا چاہیے، خاص موقعوں پر ہی نہیں، ہر وقت۔ پولس رسول عبرانیوں کی کلیسیا کا لکھتا ہے، ان ہونٹوں کا بل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں ہر وقت اس کو چڑھایا کرے،
उन होठों का फल हर वक्त हम इन होठों से, जिनसे हम उसको अपना खुदावंद, अपना मुनज्जी कबूल करते हैं, इन होठों का फल शुक्रगुजारी, उसकी तारीफ, उसकी तमजीद, उसकी सताइश हर वक्त हम करते रहें। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुसी मैनू कबूल नहीं करते, कई लोग बहुत सख्त, यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे कबूल नहीं करते तो ਜਿਹੜੇ मेरे काम ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ के कर लो। अगर हम इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं अपनी जिंदगी के अंदर, अपने खानदान के अंदर, अपने घराने के अंदर, तो मैं समझता हूं कि हम शुक्रगुजारी करते करते हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। जो काम उसने हमारी जिंदगियों के लिए किए हैं वो बहुत ज्यादा हैं और शुक्रगुजारी बहुत थोड़ी है जो हम करते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे कामों के सबब से, एक ही हवाला मैं पढ़ूंगा और फिर दुआ करेंगे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत यीशु मसीह की लिखवाई हुई इंजील, तो उसका 14वां बाब और उसकी 11वीं आयत लिखा है, मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से मेरा यकीन, और जेड़े काम मैं कर रहा वो काम ही वेख के तो मैनू कबूल कर लो, मेरा यकीन कर लो। अगर हम समझते हैं कि हमारी जिंदगियों का खालिक और मालिक वही है और जो काम उसने हमारे लिए किए हैं, जैसे मुकद्दस दाऊद ने एक लंबी लिस्ट जो है वो वहां पर बयान की है, और अगर हम ये समझते हैं कि खुदा ने हमारे लिए ये सब काम किए हैं और इनसे सबसे बढ़कर, जो पौलुस रसूल कुरिन्थुस की कलीसिया को खत लिखते हुए कहते हैं कि शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश के लिए जो बयान से बाहर है, वो बख्शिश जो उसने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से जारी की है, उसी का हम शुक्र अदा करते रहे तो शायद हमारी जिंदगी उसके लिए भी कम है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरा यकीन करो, अगर नहीं करते तो मेरे कामों के सबब से ही, मेरे कामों ही के सबब से मेरा यकीन करो। अगर वो खुदावंद है, मालिक है, बादशाह है, तो फिर हम उसको अपनी जिंदगी का बादशाह बनाए रखें। 12 महीने जिंदगी जब तक है, मैंने पहले भी पिछले द्वार भी कहा था, जब तक यीशु मसीह दोबारा आ नहीं जाता तब तक हमें इस तरह से उसकी प्रस्तश और उसकी सताइश करते रहना है। अगर वो आ जाएगा ना तो हमें साथ ले जाएगा, तो उत्ते जाके भी ऐसा यही काम करना जो जमीन ते कर रहे। मुकाशवा 22 बार और उसकी 3री आयत लिखा है, और फिर लानत ना होगी और खुदा और बर्रे का तख्त उस शहर में होगा और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे। ओथे भी जो काम हम जमीन पर करते रहे, अपने बादशाह, अपने खुदावंद की प्रस्तश और उसकी सताइश करते रहे, जब हम इस जहाने फानी को छोड़ेंगे, जब यीशु मसीह आएगा और अपने लोगों को साथ ले जाएगा, तो वहां पर भी हमारा यही काम होगा कि हम क्या करेंगे, खुदा और बर्रे का तख्त उस शहर में होगा और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे और वो उसका मुंह देखेंगे। आमीन। वो उसके रूबरू होंगे, उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर
लिखा हुआ होगा, और फिर रात ना होगी और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे, क्योंकि खुदावंद खुदा उनको रोशन करेगा और वो अब्दुल आबाद बादशाही करेंगे उस बादशाह के साथ। आमीन। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ करें। दुआ करें, सबने दुआ करनी है।